ابھی میں بہار کے موتیہاری میں بول رہا تھا، ایک مولانا سن کر کے اگلا دن کاغذ لے کر کے آئے کہ اللہ نے پہلا آسمان بنایا. سوال پکڑایا گیا مجھے منچ پر، مولانا عبدالرشید صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے آسمان بنایا. میں کاغذ کو پڑھ کر کے پوچھا مولانا صاحب آپ جانکاری رکھ کر کے لکھے ہیں یا انجان میں لکھے؟ بولے نہیں، جانکاری میں لکھا ہو. آپ نے کل بتایا تھا کہ آسمان کے بنا، سورج کے بنا اللہ کو پتہ کیسے لگا؟ اسی لیے میں بولا کہ آسمان کو، سورج کو اللہ نے پہلے بنایا. میں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بولے جی ہاں. میں نے کہا سورج بنایا پہلے؟ بولے جی. میں نے کہا رکھا کہاں ہو کہ انہوں نے قرآن پر انگلی اٹھائی؟ ان کو معلوم نہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں غیر مسلموں کو مالوں کا جو کی باتیں ہیں کہ اس کال کی بات ہے جس کال میں اسلام والوں کو، حضرت محمد صاحب کو وطن سے نکالا جا رہا تھا، جلا وطن کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا. مکہ سے جب وہ مدینہ گئے تب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اگر کوئی مارتا ہے تو تم اسے مارو. نے لی ہے. میں نے قاسمی کو لکھا، اے قاسمی صاحب آپ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے اگر مسلمانوں کو یہ کہا اس سمے ادیش دیا کہ جن لوگوں نے تمہیں مارا ان کو مارو، تو کافر مسلمانوں کو ماریں گے، یہ اللہ پہلے سے نہیں جانتا تھا کیا؟ اگر پہلے سے جانتے ہوتے تو پہلے یہ آیات بتا دیا جاتا. اب یہ ضرورت پڑنے پر آیات کو اتارا جا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ جانی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پتھر سے چشمہ جاری ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. اب اس کو اندھ وشواس کے سوا کیا کہیں گے؟ مورتی تو چھوٹی ہے، تم تو 7 فٹ قبر کو پوچھتے ہو. کوئی کہے ہم یہاں نہیں پوچھتے، دیوبندی والے کہیں گے آپ کے پڑوسی کہ ہم لوگ نہیں پوچھتے. ارے بھلے ہی تم بھارت کی مورتی کو نہ پوچھو، لیکن جب حج کے لیے تم جاتے ہو وہاں پر تو روزہ کا چکر لگانا ہی پڑتا ہے، سنگ اسود کو بوسہ دینا ہی پڑتا ہے. تو یہاں وشواس نہیں تو اور کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. مرتد پنڈت مہندر پال نے جاہلانہ اعتراضات کیے ہیں. مہندر پال نے جو پہلا سوال اٹھایا ہے کہ اللہ نے سورج بعد میں بنایا ہے یا آسمان بعد میں بنایا ہے، سورج کو پہلے بنا دیا تو یہ سورج کو رکھا کہاں؟ یہ اعتراض قابل جواب تھا ہی نہیں، مگر اس ویڈیو میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مہندر پال آریہ جیسے مورخ انسان کو سن کر اور مسلمانوں کے سامنے وہ اعتراض کرے تو اس اعتراض کے اوپر ہمیں پہلے اس سے دلیل مانگنی ہے کہ جو تو بات کہہ رہا ہے کہ آسمان کو بعد میں بنایا گیا ہے، سورج پہلے بنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کس آدھار کے اوپر یہ سوال ہو رہا ہے؟ مہندر پال آریہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہیں ترتیب سے بتایا ہو کہ ہم نے فلاں دن میں یہ چیز بنائی، فلاں دن میں یہ چیز بنائی ہے. تو یہ مہندر پال آریہ کا جو سوال ہے یہ غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. مہندر پال جو منطق چلا رہے وہ ان کی بودھی منطق ہے، اس کا کوئی آدھار نہیں ہے. دوسرا، مہندر پال آریہ نے سوال اٹھایا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آیتیں نازل ہوتی ہے یا ہوئی تھی.
جو جہاد کے اوپر آپتیاں ہوتی ہے اس کا مکمل طور پہ اسلام کی طرف سے جواب دے دیا گیا ہے. اب مہیندر پال آریہ اس کے اوپر تو کوئی اقرار نہیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو میں نے مانا کہ اس آیت سے مطلقاً کافروں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، آدیش نہیں مل رہا ہے، خاص پرستھتی کے اندر مارنے کا اپدیش ہے، حکم ہے. یہاں پر کوئی اقرار نہیں کیا، اللہ کے گیانی یا اگیانی ہونے پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر آیتیں نازل ہو رہی ہے تو معلوم ہوا اللہ گیانی نہیں ہے، اگر معلوم ہوتا تو پہلے دے دیتا. اب مہیندر پال آریہ کی جو عقل ہے ایک چھوٹا نابالغ بچہ بھی ہنس دے گا، اسی مہیندر پال آریہ کی عقل ہے. ضرورت پڑنے پر اصل یہ اعتراض مہیندر پال نے کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی مانیتا یہ ہے کہ انسان بعد میں ہے اور ضرورت کا سامان پہلے ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ وید آدی سرشٹی میں پرم پتا پرماتما نے دے دیے تھے، انسان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دیے تھے، جبکہ ویدوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں یہ سب رچے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں منتر، وہ ایک الگ بحث ہے. مگر پرماتما کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ کچھ چیزیں تو ضرورت کے پہلے ہے اور کچھ چیزیں ضرورت کے بعد ہے. جیسے پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں جس سے مانو شریر جیوت رہ سکتا ہے، یہ ساری پرماتما نے انسان سے پہلے ہی یہ چیزیں رکھی ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت پڑنے پر دی جاتی ہے. مرد کے لیے ایک پتنی ضروری چیز ہے مگر بچپن میں نہیں دی جاتی ہے، جب اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، جب پتی کو ضرورت ہوتی ہے تب جا کر کے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے اور اس کو پتنی دی جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باپ کو گیان نہیں تھا، باپ کو عطا پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے کو بھی ضرورت پڑے گی پتنی کی، لاؤ ذرا پہلے سے دے دوں. بدھی انسان کی ایک ضرورت کی چیز ہے مگر پرماتما ماں کے پیٹ میں نہیں دیتا ہے. دھیرے دھیرے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر عقل پیدا ہوتی جاتی ہے. تو پرماتما کو گیان نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی عقل دے دے تاکہ بعد میں ضرورت آوشکتا نہ پڑے دینے کی. تو یہ بالکل جاہلانہ سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص پرستھتیوں کے اندر آیتیں نازل کی ہے. یہ ایک اہم اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے اندر مطلقاً ہر وقت میں کافروں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ خاص پرستھتیوں کے اندر مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا ثبوت ہمیں ویدوں کے اندر بھی ملتا ہے اور گیتا کے اندر بھی ملتا ہے. اور میں نے اس کے پرمان کئی جوابات کے اندر دے چکا ہوں کہ خاص پرستھتیوں کے اندر مارنے کا اپدیش قرآن کے اندر ہے اور ویدوں کے اندر بھی ہے. جیسا میں نے اتھر وید کے کئی منتر میں نے ایک ویڈیو کے اندر پڑھ کر مہیندر پال آریہ کو جوابات دیے تھے. اگر مطلقاً پہلے سے ہی حکم دے دیا جاتا تو کیا مہیندر پال آریہ چپ ہو جاتے؟ بالکل چپ نہیں ہوتے، وہ پھر بھی اعتراض کرتے کیونکہ وہ بیچارے معذور ہیں اسلام پر اعتراض کرنے کی بنیاد پر. وہ پھر بھی اعتراض کرتے کہ اللہ نے روکا کیوں نہیں، پہلے سے ہی کیوں کہہ دیا، جب پتا تھا تو کیوں نہیں روکا. تو یہ اعتراض تو ان کا کام ہے، اعتراض کرنا وہ کریں گے. جیسے یہاں پر اقرار نہیں کیا کہ یہاں ان آیتوں سے میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ مطلقاً کافروں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، دوسرا اعتراض کھڑا کر دیا. ایسے اگر یہ بات بھی ہو جاتی تو ایک اور اعتراض کھڑا کر دیتے. وہ ماننے والے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ماننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ صرف کھنڈن کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی بات کو آگے رکھنا چاہ رہے ہیں. تو خاص پرستھتیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطلقاً حکم نہیں ہے. اگر پہلے ہی آیت دے دی جاتی تو لڑائی جھگڑے پہلے سے، فساد اس دھرتی کے اوپر شروع نہیں ہو جاتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت پڑنے پر آیتیں نازل کی ہے اور ہمیں دی ہے اور خاص پرستھتیوں میں دی ہے. تو خاص پرستھتی کے اندر ہی ہمیں یدھ کرنا چاہیے. جو قرآن کریم کا جو شان نزول ہے ان آیتوں کا جب وہ سچویشن پیش آ جائے تب جا کر کے جہاد کیا جاتا ہے، ہر جگہ جہاد نہیں ہوتا. مہیندر پال آریہ نے ایک اور سوال یہ اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور 12 پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ والی مہیندر پال آریہ نے آیت پڑھی تھی. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے پہلے ہی پارے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھ وشواس ہے. اگر مہیندر پال آریہ ایشور کو سرو شکتیمان سروگیہ مانتے ہوتے تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے. ان کا پرماتما شاید کمزور ہے، وہ بیچارہ معذور ہے، وہ صرف سمندروں میں سے ہی پانی نکال سکتا ہے اور زمین میں سے ہی نکال سکتا ہے، پتھروں میں سے پانی نہیں نکال سکتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر قدرت تھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے لاٹھی لگوائی اور
پانی کے 12 چشمے کو جاری کیا ہے، مگر اس کو مہیندر پال آریہ نے جب اندھ وشواس کہا ہے تو مہیندر پال آریہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رگ وید کے اس منتر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے جو رگ وید منڈل نمبر 3 سوت نمبر 33 اور منتر نمبر 5 کے اندر بتایا گیا، رمدھوم میں وچسے سومیا رتا وریرک مہورت میں وے پر سندھو مچا برہتی منیشا وس یور ہوے کروشکسیا سنو، ارتھات ہے جلوتی ندیاں، آپ ہمارے نمر اور مدھور وچنوں کو سن کر اپنی گتی کو ایک شرن کے لیے ویرام دے دے، ہم کشک پتر اپنی رکشا کے لیے مہتی استوتیوں دوارا آپ ندیوں کا بھلی پرکار سمان کرتے ہیں۔ تو اس منتر کے اندر مہیندر پال آریہ کے لیے 2 سوال ہیں کہ یہاں سیدھے سیدھے رشی وشوامتر جی جو ہے سیدھے سیدھے ندیوں کو سمبودھت کر رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور کیول رشی وشوامتر کے منتر جپنے سے ہی وہ ندیاں کیسے ٹھہر گئی؟ جب پتھر سے پانی نکل جائے تو یہ اندھ وشواس ہو سکتا ہے، تو کسی کے منتر جپنے سے ندیاں ٹھہر جائے یہ اندھ وشواس کیوں نہیں ہے؟ تو مہیندر پال آریہ ذرا اس کو بھی اندھ وشواس کہہ کر کے بتا دیں، پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ بحث کرنے پہ۔ مہیندر پال آریہ نے ایک بات اور بھی کہی ہے، اس واقعے میں صرف اتنا ہی ہے، پرماتما سروجఞ ہے، سرو شکتیمان ہے، وہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، جو ویدوں کے اندر بھی میں نے بتا دیا کہ منتر جپنے سے ندیاں ٹھہر گئی ہے، تو یہ بھی اندھ وشواس ہی ہے۔ مہیندر پال آریہ نے خانہ کعبہ اور حجر اسود کو جو بھوسا دیا جاتا ہے اس کو کمپیئر کیا ہے، اس مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندو بھی مورتی پوجک ہیں اور آپ بھی مورتی پوجک ہو۔ مہیندر پال آریہ نے ایک بات کہی، آپ کے پڑوسی دیوبندی کہیں گے کہ ہم نہیں پوجتے ہیں، ارے دیوبندی نہیں، جاہل آدمی، تم کسی بھی مسلمان سے پوچھ کر کے دیکھ لے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ ہم مورتی پوجا کر رہے ہیں یا حجر اسود کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے، اگر میں نے آقا علیہ السلام کو چومتے ہوئے تجھے نہ دیکھا ہوتا۔ اب ہندو بھائی مورتی پوج رہے ہیں، اس کے سامنے متھا ٹیک رہے ہیں، اس کو اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مگر حجر اسود کے سامنے کبھی کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی اس کو حاجت روا نہیں سمجھتا، کبھی اس کے سامنے عابدی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر چڑھ کر کے اذانیں دی جاتی تھی، مگر آج کیا کسی ہندو مندر کے اندر مورتی پہ کھڑے ہو کر کوئی بھجن گائے گا؟ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور رہی بات پریکرما اس کے گھومنے کی، تو یہ مہیندر پال آریہ کہہ رہے ہیں کہ پوجا کر رہے ہیں تو یہ ان کے یہاں پر اگنی کے ادھر گھما جاتا ہے، ان کے یہاں کوئی بھی چیز اگنی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اگنی بغیر ان کا دھرم ادھورا ہے، آریہ سماج کا ادھورا ہے، اگنی بغیر ان کے یہاں ہون بھی نہیں ہو سکتا ہے، شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ اگنی کے چاروں اور گھوم رہے ہیں، تو یہ بھی اندھ وشواس ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب خانہ کعبہ کی طرف گھوم جانا اور اس کو بوسا دے دینا اگر اندھ وشواس ہے تو اگنی کی چاروں اور گھومنا اندھ وشواس کیوں نہیں ہے؟ تو مہیندر پال آریہ کے یہ سارے کی سارے اعتراضات جہالت کے اوپر مبنی ہے، مرختہ پورن اعتراضات ہے۔ مہیندر پال آریہ کے اور ایسے جاہلانہ اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔